نمیر اب کیا ہوگا؟ وہ نمیر کے سینے سے لگی خوفزدہ ہو کر نمیر سے پوچھنے لگی تم بتاؤ اب کیا ہونا چاہیے؟ نمیر نے بیڈ پر لیٹے ہوئے انایا کو انحصار میں لے کر اسے تحفظ کا احساس فراہم کرتے ہوئے الٹا اسے سوال کیا۔ نمیر مجھے ڈر لگ رہا ہے، وہ نمیر کے دونوں بازو کو تھامتے خوفزدہ ہو کر بولے کیونکہ باہر تیز بارش شروع ہو چکی تھی کہ اس سے مجھ سے یا بے برسا سے انایا کی خوشبو میں بسے ہوئے وجود کو بیڈ پر لٹانے کے بعد اس پر جھکتا ہوا پوچھنے لگا خوف سے میری جان ہلکان ہو رہی ہے اور آپ ہیں کہ؟ نمیر کے ہونٹ گردن کے بعد سینے پر محسوس کر کے باقی لفظ اس کے منہ میں ہی دم توڑ گئے۔ تمہاری یہ قربت میری جان بھی تو ہلکان کر رہی ہے میری جان۔ نمیر اس کی خوشبو کو اپنی سانسوں میں اتارنے کے بعد انایا کی سانسوں کی خوشبو کو اپنی سانسوں میں اتار رہا تھا۔ نمیر جیسے ہی نمیر نے اس کے ہونٹوں کو آزادی بخشی، انایا نے بند آنکھوں کے ساتھ اس کا نام پکارا۔ سردی کے موسم میں اس کے ماتھے پر ننھے ننھے پسینے کی بوندیں اس کے خوف اور گھبراہٹ کا بتا دے رہی تھی۔ ہاتھ کے انگوٹھے سے نمیر نے اس کے ماتھے سے ان بوندوں کو صاف کیا۔ آج اس برساتی رات میں میرا وعدہ ہے کہ میں تمہیں بالکل ڈرنے نہیں دوں گا۔ تم اپنے سارے خوف کو بلائے صرف اور صرف میری شدتوں کو محسوس کرو گی۔ نمیر انایا کو بولتا ہوا اٹھ کر بیٹھا اور اپنی شرٹ اتارنے لگا، تبھی انایا شرم سے روح پھیر کر لیٹ گئی۔ جب نمیر نے انایا کی شرٹ کی زپ کھولنے کی گستاخی کی تو انایا نے زور سے آنکھیں میچ لی۔ اب وہ باہر تیز طوفانی بارش کو بلائے اپنی کمر پر نمیر کی انگلیوں اور ہونٹوں کے لمس کو محسوس کرنے لگی۔ نمیر کی انگلیاں اس کی کمر کو چھوتی ہوئی دونوں شانوں تک آئی۔ بالوں کو ہٹا کر دوسری گستاخی پر انایا کا دل زور سے دھڑکا۔ انہیں تکیے کو دونوں مٹھیوں میں دبوچا۔ نمیر پلیز لائٹ آف کریں۔ انایا کی کانپتی ہوئی آواز نمیر کے کانوں میں ٹکرائی۔ اس کی کیفیت کے مد نظر اس کی بات ماننے کو مجبور ہوا انایا کو کمفرٹر اڑا کر نمیر لائٹ آف کرنے لگا۔ اس کے موبائل پر نہال کی کال آنے لگی جس کو دیکھ کر وہ کافی بدمزہ ہوا۔ اس کی کال کاٹ کر اپنے موبائل آف کرنے کے بعد وہ روم کی لائٹ آف کر کے وہ دوبارہ بیڈ پر انایا کے پاس آیا۔ وہ لیمپ کی مدھم روشنی میں انایا کو دیکھنے لگا۔ انایا روح موڑے ویسے ہی لیٹی تھی، اپنے دونوں ہاتھوں کی مٹھیوں سے تکیے کو دبوچے۔ نمیر نے آہستگی سے اس کے ہاتھ تکیے سے ہٹائے، وہ نرمی سے اس کا روح اپنی طرف کیا تو انایا نے اپنا چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپا لیا۔ شرمانے کی اس ادا پر نمیر کے چہرے پر مسکراہٹ آئی۔ اس طرح شرما کر تو تم مجھے مزید شرمانے شرارت کرنے پر آمادہ کری۔ نمیر اس پر جھکتا ہوا بولا، جبکہ دوسری طرف انایا کی زبان اب تالوں سے چپک چکی تھی۔ مجھے نہیں معلوم تھا کوئی شوہر اتنا شریف بھی ہو سکتا ہے کہ اسے اپنی ہی بیوی سے سچی والی محبت ہو جائے۔ بہت پیار کرنے لگا ہوں میں تم سے حسین لڑکی، اس دنیا میں ہم تم سے زیادہ حسین شاید ہی کوئی اور لگے۔ نمیر اس کے کانوں میں رس گھولتا ہوا اسے کسی قیمتی متاع کی طرح اپنے اندر سمائے انایا پر اپنی محبت کی برسات کرنے لگا۔ انایا اپنا سارا ڈر سارا خوف بلائے نمیر کی نچھاور کردہ محبت کی برسات میں بیک رہی تھی۔ نمیر کی دسترس میں خود کو نہ صرف محسوس بلکہ خوشبہت بھی محسوس کر رہی تھی۔ نمیر کی قربتوں کے سبب وہ باہر ہونے والی برسات سے غافل ہو گئی۔ پوری رات برسات کا سلسلہ وقفے وقفے سے جاری رہا، اس لیے طرح نمیر بھی آوارہ بادل کی طرح وقفے وقفے سے انایا پر اپنی محبت کی بارش کرتا۔ انایا کی آنکھ کھلی تو اس کی پشت نمیر کی سینے سے لگی ہوئی تھی، جبکہ نمیر کا ہاتھ اس کے گرد لپٹا ہوا تھا۔ نمیر خود سکون کی نیند سو رہا تھا۔ ساری رات بارش کے بعد ایک حسین صبح ان دونوں کی منتظر تھی۔ انایا نے دیوار پر لٹکی گھڑی میں ٹائم دیکھا تو اس کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی۔ صبح کے 10 بجے تھے اور وہ دونوں ہی ابھی تک سوئے ہوئے تھے۔ نے کمفرٹر ہٹانے کے بعد نمیر کا ہاتھ اپنے اوپر سے ہٹانا چاہا تو نمیر نے اس کے اوپر اپنی ٹانگ بھی رکھ دی۔ وہ کل رات کی طرح اس وقت بھی مکمل نمیر کے حصار میں تھے۔ انایا نے ایک بار پھر خود کو اس کے حصار سے نکالنا چاہا، مگر نمیر کی گرفت اتنی کمزور ہرگز نہیں تھی۔ وہ شاید کل رات کی طرح نیند میں بھی اسے اپنی پناہوں میں رکھنا چاہتا تھا۔ اوفو کیا مسئلہ ہے، خاموشی سے لیٹی رہو۔ اب کی بار مزاحمت پر نمیر نیند میں ڈوبی ہوئی آواز میں اسے ڈانٹتے ہوئے بولا، آپ جاگ رہے ہیں نمیر، ذرا ٹائم دیکھیے کیا ہو گیا؟ کیونکہ انایا کی پشت اس کی طرف تھی اس لیے انایا کو خبر ہی نہیں ہوئی کہ نمیر کب جاگا۔ نمیر تھوڑا سا سر اٹھا کر دیوار پر لٹکی گھڑی کو دیکھنے لگا۔ یار 10 بج گئے، صبح کے آفس کے لیے تو لیٹ ہو گیا میں، تم نے بھی کل ساری رات جگائے رکھا ہے مجھے۔ نمیر ٹائم دیکھنے کے بعد انایا کے اوپر سے اپنا ہاتھ اور پاؤں ہٹاتا ہوا بولا تو انایا نے کروٹ لے کر حیرت سے دیکھا، میں نے آپ کو جگائے رکھا نمیر، کل ساری رات آپ نے مجھے سونے نہیں دیا۔ اپنے اوپر لگے الزام پر تڑپ کر انایا اس کو دیکھا بولی، مگر نمیر کی اپنی طرف اٹھتی نظریں اور اپنی بات کا مفہوم سمجھ کر خود نظریں جھکا گئی۔ پہل تم نے کی ہوش، کل رات کو تم نے میرے اڑائے، پھر میں بھلا کیسے تمہیں سونے دیتا؟ چہرے پر انایا کے بالوں کو پیچھے کرتا ہوا بہت گہری نظروں سے انایا کو دیکھ کر بولا۔ انایا کا جھکا ہوا سر شرم سے مزید جھکا۔ نمیر کی نظریں اپنے اوپر محسوس کر کے وہ بیڈ سے اٹھنے لگی، تبھی نمیر نے اس کا ہاتھ پکڑا، کہاں جا رہی ہو؟ ابھی یہیں لیٹی رہو،
تھوڑی دیر آفس سے لیٹ تو ہو چکا ہوں ویسے بھی، وہ عنایا کے شرمائے ہوئے روپ کو دیکھتے ہوئے کہنے لگا۔ وہ نمیر سے نظریں نہیں ملا پا رہی تھی۔ اتنی دیر تک بیڈ روم کا دروازہ باندھ رہے گا تو باہر صاحب لوگ کیا سوچیں گے؟ عنایا سر جھکائے نمیر سے بولی، باہر صاحب لوگ کیا سوچیں گے یہی تمہیں سوچنے کی ضرورت نہیں، ویسے بھی میں سوچ رہا ہوں اتنے رومانٹک موسم میں آفس جانے کے بجائے اپنی بیوی کے ساتھ اس موسم کو انجوائے کرنا چاہیے۔ نمیر عنایا کو باہوں میں لیتا ہوں بولا، جی نہیں، آپ شرافت سے آفس جا رہے ہیں اور میں کچن میں، ویسے بھی آپ کے آفس جانے کے بعد مجھے اپنی نیند پوری کرنی ہے۔ نمیر کا پلان سن کر عنایا ایک دم پیچھے ہوئی۔ رومانٹک موڈ کو انجوائے کرنے کا مطلب نمیر کا یقیناً کل رات والے موڈ میں واپس آنا تھا، جس کے لیے عنایا پوری طور پر بالکل تیار نہیں تھی۔ اپنے آخری جملے پر عنایا کی نظریں مزید جھک گئی۔ ٹھیک ہے، اگر تم اپنی نیند ابھی پوری کرنے کا ارادہ رکھتی ہو تو پھر میں آج رات کو بھی کوئی ایکسکیوز نہیں سنوں گا۔ عنایا کا گال لبو سے چھوتا ہوا بیڈ سے اٹھ کر واش روم چلا گیا، کیونکہ آج وہ آفس کا آف نہیں کر سکتا تھا۔ عنایا اپنے بالوں کا جوڑا بناتے ہوئے نمیر کی بات اپنے ہی اندر سمٹنے لگی۔ اب اسے آفس کا ڈسٹ نکالنے کے بعد نمیر کے لیے ناشتہ بنانا تھا۔ ناشتے کے ٹیبل پر نہال آئے تو نمیر اور عنایا پہلے ہی وہاں پر موجود تھے۔ کل رات برستی ہوئی بارش نے اسے ساری رات بے چین رکھا۔ اپنے کمرے میں اسے گھٹن کا احساس ہوا تو وہ وہاں سے نکل کر آیا۔ بٹک بٹک اس کے نگاہیں نمیر کے کمرے کے بند دروازے پر جا رہی تھی۔ وہ تو یہ سمجھ رہا تھا عنایا کا پینڈنٹ اس کے بیڈ پر دیکھنے کے بعد نمیر غصے میں بے قابو ہو جائے گا، وہ عنایا سے سوالات پوچھے گا اور عنایا کا دل اس سے برا ہوگا، پھر وہ عنایا پر اور بگڑتی ہوئی سچویشن پر آسانی سے قابو پا لے گا۔ مگر ایسا کچھ بھی نہیں ہوا، اور اب تو تیز بارش میں بھی برس رہی تھی۔ وہ منظر تھا بارش سے عنایا کے ڈرنے اور رونے کی آوازوں کا، مگر وہاں تو گہرا سکون چھایا ہوا تھا۔ نمیر عنایا کے پاس موجود تھا تو کیا وہ اس پر غصہ نہیں کر رہا تھا؟ وہ اس کا ڈر پیار سے ختم کر رہا تھا۔ یہ سب سوچ کر نہال نے نمیر کا نمبر ملایا، مگر 2 بیلز کے بعد اس کی کال کاٹ دی گئی اور موبائل بند کر دیا گیا۔ نہال کے دماغ میں آنے والی سوچیں اسے جلسائی دے رہی تھی، اور فرحین بار بار اس کے سامنے آ کر کہہ لگا کر اس کا مذاق اڑا رہی تھی۔ جب تک بارش جاری رہی نہال ساری رات ان دیکھی آگ میں جلتا رہا، اس وجہ سے صبح اس کی آنکھ دیر سے کھلی۔ آج تم دونوں بھی ناشتے کے لیے لیٹ ہو گئے۔ نہال چیئر پر بیٹھ کر اپنے آپ کو فریش ظاہر کرتا ہوا ان دونوں سے مخاطب ہوا۔ ہاں، کل رات کو کافی لیٹ سونا ہوا ہم دونوں کا، نمیر نے نہال کو دیکھتے ہوئے جواب دیا۔ نمیر کے جواب پر نہال نے چائے کا کیٹل کا ہینڈل کو مضبوطی سے تھاما اور اپنے لیے چائے نکالنے لگا، جبکہ عنایا نمیر کی بات سن کر اپنا سر پلیٹ میں جھکا گئی۔ ماما نہیں آئی ناشتے کے لیے، طبیعت ٹھیک نہیں ہے ان کی؟ وہ اپنے آپ کو نارمل پوز کرتا ہوا عنایا کی طرف دیکھتا ہوا پوچھنے لگا، مگر عنایا کے گلے میں پینڈنٹ دیکھا ایک پل کے لیے ٹھٹکا۔ ہاں، ماما کہہ رہی تھی تھوڑی دیر بعد ناشتہ کریں گے، عنایا ان کو ناشتہ کرا دے گی، تم فکر نہیں کرو۔ ابھی بھی جواب عنایا کے بجائے نمیر کی طرف سے ہی آیا۔ اب نمیر بھی عنایا کو دیکھنے لگا۔ عنایا، اپنی ڈائٹ پر دھیان دیا کرو، میں نوٹ کرتا ہوں تم کسی دوسرے کے سامنے ٹھیک سے کھانا نہیں کھاتے، ریلیکس ہو کر ناشتہ کرو جیسے پہلے کر رہی تھی۔ نمیر عنایا کا ٹیبل پر رکھا ہوا ہاتھ تھام کر اسے دیکھتا ہوا بولا۔ نہال کا عنایا کا پینڈنٹ دیکھنا نمیر نوٹ کر چکا تھا۔ اسے ذرا شرم نہیں کہ اس حرکت پر اگر نمیر غصہ ہوتا اور سرور کی طبیعت بگڑتی تو نقصان ان دونوں بھائیوں کا ہوتا۔ اگر نہال عنایا اور اس میں پھوٹ ڈلوا کر خود اس کی جگہ لینا چاہتا تھا تو یہ نہال کی خام خیالی ہے۔ نہال نے بھی تیار کر لیا تھا کہ وہ ایسا کبھی بھی نہیں ہونے دے گا۔ تم اس کے ساتھ بچوں جیسا بیہیو کر رہے ہو۔ عنایا بچی نہیں، اگر اسے بھوک لگے گی تو وہ ٹھیک سے کھانا کھائے گی، کوئی بھی انسان بلا وجہ بھوکا نہیں رہ سکتا۔ نہال خود بھی ناشتہ کرتے ہوئے نمیر سے بولا، وہ بچی نہیں مگر بیوی ہے میری، اس کا ہر طریقے سے مجھے ہی دھیان رکھنا ہے۔ ہسبینڈ اور وائف کا رشتہ ایسا ہی ہونا چاہیے جس میں وہ ایک دوسرے کی فکر کریں، خیال رکھیں اور ایک دوسرے پر اعتماد کریں تاکہ کوئی دوسرا شخص ان کے بیچ میں بدگمانی نہیں پیدا کر سکے۔ نمیر کی بات سن کر نہال نے سر اٹھا کر نمیر کو دیکھا، وہ اسی کو دیکھ رہا تھا، بلکہ آنکھوں میں کچھ جتا رہا تھا۔ نہال سمجھ گیا اس کا اشارہ کس طرف ہے، وہ یقیناً عنایا کے پینڈل کو دیکھ کر یہ سب کہہ رہا تھا۔ عنایا کا ہاتھ اس نے ابھی بھی تھاما ہوا تھا۔ نہال کو یہ منظر تکلیف دینے لگا۔ آج واپسی پر آفس سے آتے ہوئے میں تمہارے لیے فارم لے کر آؤں گا، یونیورسٹی میں ایڈمیشن سٹارٹ ہو گئے ہیں، بہت عیش ہو گئی تمہاری، اب دوسری چیزوں کے ساتھ ساتھ اپنی اسٹڈی بھی کنٹینیو کرو۔ نمیر اب تمہارے عنایا کو دیکھتا ہوا بالکل نارمل انداز میں بات کرنے لگا، جس میں عنایا نے سر اٹھا کر نمیر کو دیکھا۔ نمیر، میں 1 سال گیپ لینا چاہتی ہوں، اس کے بعد کنٹینیو کروں گی اپنی اسٹڈی پورے عرصے میں۔ عنایا اب نمیر کو دیکھتی ہوئی بولی، ضرورت نہیں ہے گیپ کی، گیپ کے بعد اسٹڈی کنٹینیو کرنا مشکل لگے گا، ویسے بھی نیکسٹ ایئر ہم اپنا بیبی پلان کریں گے۔ نمیر کے آخری جملے پر جہاں عنایا نے سر پٹا کر دوبارہ اپنا سر پلیٹ میں جھکا لیا، وہی نہال ایک دم کرسی کھسکا کر اٹھا اور کمرے اور گھر سے باہر نکل گیا۔ نہال کے جانے کے بعد
اب عنایا بلش کرتے ہوئے نمیر کو دیکھ رہی تھی، وہ بھی آنکھوں میں شرارت لیے ناشتہ چھوڑ کر عنایا کو دیکھنے لگا۔ کسی دوسرے کے سامنے حیال تو کر لیا کریں، ایسے بولتا ہے کوئی؟ عنایا کے انداز پر نمیر کو زور سے ہنسی آئی۔ وہ بچہ تھوڑی ہے کوئی، اسے اچھی طرح پتہ کہ ہم ہسبینڈ وائف ہیں۔ نمیر نے بولتے ہوئے عنایا کے آگے اپنا چائے کا مگ رکھا تھا۔ عنایا سوالیہ نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ اب تم سے کہوں گا شوگر جاؤ، لیکن اب تو تم مجھے گھور کر دیکھو گی، اس لیے میری چائے میں سے 2 سپ لے لو تاکہ چائے میں مٹھاس محسوس ہو اور میرا سارا دن آفس میں اچھا گزرے۔ نمیر کی بات سن کر عنایا کے لبوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ وہ واقعی اپنی چائے کا مگ کسی کو نہیں دیتا تھا، مگر وہ تو اس کی اپنی تھی۔ چلو اب تم مجھے اچھے طریقے سے بائے بولو تاکہ میں آفس جا سکوں۔ ناشتے سے جب وہ دونوں فارغ ہوئے تو نمیر نے عنایا کے ہونٹوں کو دیکھ کر ایک نئی فرمائش کی، جس پر عنایا چم گئی۔ کیا ہو گئے نمیر آپ کو؟ آپ پہلے ہی اچھا خاصا لیٹ ہو چکے ہیں۔ عنایا اسے آنکھیں دکھاتی ہوئی بولی، جو اسے شوق نظروں سے دیکھے جا رہا تھا۔ جب تک تم مجھے بائے نہیں بولو گی میں آفس جانے والا نہیں۔ نمیر نے اس کی کمر کے گرد اپنے دونوں بازو ہلکے سے اپنے قریب کرتے ہوئے کہا۔ ویسے ہی کچن سے حمیدہ گنگناتی ہوئی باہر آئی۔ نمیر جلدی سے پیچھے ہوا۔ عنایا مسکرانے لگی۔ تھینکس حمیدہ، بائے بائے نمیر، اب آپ آفس جائیے۔ عنایا حمیدہ کو اور پھر نمیر کو دیکھتے ہوئے بولی۔ حمیدہ ہونکوں کے تحت جبکہ نمیر عنایا کو ابروج کا کر دیکھنے لگا۔ حمیدہ کچن میں جو واپس اور 5 منٹ سے پہلے تمہیں کچن سے نکلتا ہوا نہیں دیکھوں۔ نمیر حمیدہ کو باروب لہجے میں بولا۔ دوسرا وہ سار ہلاتے ہوئے فوراً کچن میں چلے گی۔ اب نمیر انگلی کے اشارے سے عنایا کو اپنے قریب بلانے لگا۔ اب واقعی بہت گندے بچے ہیں۔ نمیر عنایا منہ ہی منہ میں مناتی ہوئی نمیر کے قریب آئی تو اس نے دوبارہ عنایا کی کمر میں بازو ڈالے۔ عنایا جیسے اپنے ہونٹ نمیر کے گال کے قریب لائی، مگر نمیر اس کے ہونٹ پر اپنا ہونٹ رکھ چکا تھا۔ صاحب جی آ جاؤ، 5 منٹ ہو گئے ہیں۔ حمیدہ کی آواز کچن سے آئی تو نمیر عنایا سے دور ہوا۔ عنایا کے چہرے پر بکھرے شرم کے رنگ دے کر اسمائل دیتا ہوا گھر سے باہر نکل گیا۔ حمیدہ باہر آ جاؤ، نمیر یہاں پر نہیں، وہ تو کب کے چل گئے۔ عنایا حمیدہ کو بولتی ہوئی ٹیبل پر سر جھکا کر چائے پینے لگی۔ نمیر صاحب نے آپ سے ضروری بات کی جس کے لیے انہوں نے مجھے کچن میں بھیجا تھا۔ حمیدہ کی بات سن کر عنایا نے سر اٹھا کر حمیدہ کو دیکھا، مگر اس کے تاثر سے اندازہ نہیں لگا پائی کہ یہ بات حمیدہ نے کس انداز میں عنایا سے بولی۔ چلو آنٹی سے پوچھ کر اور ناشتہ کرے گی تو ان کے لیے کارن فلیکس بنا دو۔ عنایا حمیدہ کو بولتی ہوئی کچن سے چلے گی، جبکہ حمیدہ مسکراتی ہوئی اپنی شرمیلی سی چھوٹی بیوی کو دیکھ کر شربت کے کمرے میں چلے گی۔ کتنا شیشے میں اتارا ہے تم نے اب تک نمیر کو، مجھے نہیں لگتا کہ تمہاری ایکٹنگ کچھ کر پائے گی۔ نہال اپنے بیٹھا ہوں موبائل پر منال سے بولا۔ آج صبح ناشتے کی ٹیبل پر اسے عنایا اور نمیر کا رشتہ پہلے سے زیادہ مضبوط لگا۔ نمیر کی محبت بڑی نظروں سے عنایا کو دیکھنا، اس کی فکر کرنا، اس کا ہاتھ پکڑنا، اور سب سے بڑی بات عنایا کے گلے میں نمیر کا دیا ہوا پینڈنٹ، یہ سب نہال کو ایک آنکھ نہیں بار رہا تھا۔ کیا تم اپنے بھائی کو جانتے نہیں ہو؟ اتنی آسان سے ہاتھ آنے والی چیز نہیں، مگر پھر بھی میں نمیر کی زندگی سے عنایا کو الگ کر دوں گی کیونکہ تم مجھے بھی نہیں جانتے۔ منال اس وقت ایئرپورٹ پر موجود تھی، اس کی واپسی ابھی تھوڑی دیر پہلے ہوئی تھی۔ جو بھی قدم اٹھانا ہوگا جلدی اٹھانا ہوگا، بہت زیادہ دیر ہو گئی تو ہم دونوں کے ہاتھ کچھ نہیں آنے والا۔ نہال منال کو سمجھانے لگا۔ پھر تم ایسا کرو، عنایا کا کڈنیپ کرواؤ، 3-4 دن تک جب لڑکی کا کچھ اتا پتہ نہیں ہوگا تو اس کا ہسبینڈ تو کیا یہ معاشرہ بھی قبول نہیں کرے گا۔ منال نے نہال کو آسان حل بتاتے ہوئے ٹیکسی کو ہاتھ دے کر روکا اور ٹیکسی میں بیٹھ گئی۔ بوکس آئیڈیا مجھے اسے حاصل کرنا ہے، آپ اپنے آپ سے بدگمان ہیں۔ نہال کے لگا اس 2 پیسے کی اداکار سے کچھ بھی نہیں ہو پائے گا تو ٹھیک ہے، اگر اسے خود سے بدگمان نہیں کر سکتے تو پھر اس نمیر سے بدگمان کر دو، یہ بھی چھوڑی کام آج میں ہی کر دیتی ہوں۔ منال نے نہال کو بولنے کے ساتھ کال کاٹی۔ اب وہ اپنے گھر جانے کے بجائے عنایا سے ملنے کا ارادہ رکھتی ہے۔ 7 کو ناشتہ کروا کے حمیدہ سے گھر کا کام کروانے کے بعد عنایا اپنے بیڈ روم میں سونے کی گھر سے جانے لگی، تبھی اسے گھر کے اندر منال آتی ہوئی دکھا دی۔ اس کے پاس چھوٹے سائز کا سوٹ کیس کے علاوہ نمیر کی جیکٹ بھی تھی، شاید اسلام آباد سے سیدھا یہیں واپس آئی تھی۔ کہاں ہے نمیر؟ منال عنایا کو دیکھتے ہوئے ایسے پوچھنے لگی جیسے بات کر کے وہ گویا اس پر احسان کر ہی ہو۔ نمیر تو اس وقت آفس میں موجود ہوتے ہیں۔ عنایا منال کے ہاتھ میں نمیر کی جیکٹ کو دیکھتے کہنے لگی، واحد اسے یہ جیکٹ دے دینا، میرے روم میں بھول گیا تھا۔ منال نے جیکٹ کو عنایا کی طرف اچھالتے ہوئے کہا، عنایا اگر جیکٹ نہیں پکڑتی تو اس کے منہ پر لگتی، کیا مطلب ہے آپ کی اس بات کا؟ عنایا کو منال کی بات ناگوار گزری تھا، وہ ایک دم بولی، اب تک تو تمہارے مطلب سمجھ میں آ جانے چاہیے۔ کماری کہاں تم؟ 3 ماہ ہو جائیں گے تمہاری شادی کو، اب تک نمیر کی نیچر کا اندازہ نہیں ہوا تمہیں؟ نہیں ہوا؟ کتنا رومانٹک ہے، یوں سردیوں کی راتیں میرڈ آدمی تنہا کہاں گزار سکتا ہے؟ یہ وہ میرے روم میں کمپنی لینے کے لیے آ گیا تھا۔ منال عنایا کے قریب آتی ہوئی بولی۔ عنایا نمیر کی جیکٹ پکڑے منال کو دیکھنے لگی۔ ہم نے
पुराने दिनों की यादें ताज़ा करके बहुत इंजॉय किया। नुमैर मुझसे कह रहा था कभी कभी टेस्ट चेंज करने में कोई बुराई नहीं। मनाल अनाया को देखकर मुस्कुराती हुई बताने लगी। अनाया नागवार नज़रों से मनाल को देखने लगी। मालूम है उस वक्त नुमैर किस करते हुए बहुत अच्छा लगता है जब वो मनाल जैसे ही अनाया से सरगोशी के अंदाज में बोली तब अनाया बोल पड़ी, प्लीज़ आप भी चुप हो जाइए, मत इतना गिराइए अपने आप को मेरी नज़रों में। अनाया को रोने आने लगा मगर वो जब्त करती हुई बोली, अरे जानो अब रोना मत, हम दोनों कज़न तो हैं, अगर मिल बांट का कुछ यूज़ कर लेंगे तो इसमें हर्ज क्या है। मनाल अनाया को देखा आंख मारती हुई बोली, उस वक्त आंटी आराम कर रही हैं और मैं आपसे बात नहीं करना चाहती, अब यहाँ से चली जाइए प्लीज़। मनाल अनाया को बोलती हुई अपने बेडरूम में चली गई। बेडरूम में आकर अनाया ने हाथ में पकड़ी हुई जैकेट पर नजर डाली जिसमें से लेडीज़ परफ्यूम की खुशबू आ रही थी। जैकेट के कलर पर लिपस्टिक के निशान पर अनाया की नजर गई। उसने जैकेट को उछाल कर दूर फेंका। कल रात ही उसके और नुमैर के बीच एक जायज़ रिश्ता कायम हुआ था और आज सुबह ही मियाँ बीवी के रिश्ते में सिर्फ मोहब्बत का होना ज़रूरी नहीं बल्कि एक दूसरे के मुकम्मल एतमाद से रिश्ता मजबूत रहता है। अनाया को नुमैर की कल रात वाली बात याद आई। वो मनाल की बात पर यकीन नहीं करना चाहती थी मगर कोई लड़की इतनी बड़ी बात अपने बारे में कैसे कह सकती है। मगर नुमैर अनाया का दिल नहीं मान रहा था कि नुमैर उसके साथ ऐसा कर सकता है। तो ये नुमैर की जाकर ये जाकर क्या कर रही थी मनाल के पास। ये सब सोचे अनाया को उलझाने लगी। वो बेड पर आकर लेटी नींद तो अब उसे क्या ही आनी थी। ये सब सोच कर उसका सर मज़ीद भारी होने लगा। इकबाल ज़रा जहाँ कर ये दरवाज़ा खोलो, शायद बंद रहने की वजह से ये जाम हो चुका है। शानदे इकबाल को आवाज़ देती हुई कहने लगी। कल रात फरीदा ने नौफल उसके अपने और खुरम के पाकिस्तान आने की खबर सुनाई। नौफल बहुत खुश था। वो सुबह नाश्ते पर शानदे को खुरम और फरीदा के बेडरूम्स की सफाई करवाने की हदायत दे गया था। उन लोगों की शाम की फ्लाइट थी। नौफल वापसी पर फरीदा और खुरम को लेता हुआ घर रहा था। नौफल के निकलने के बाद शानदे ने फरीदा खुरम के रूम्स की सफाई करवाई, साथ ही दूसरे रूम्स की भी सफाई करके सेटिंग चेंज की और सारा फालतू का सामान और एक पेंटिंग को जो उसके बेडरूम में लटकी रहती थी वो उठाकर स्टोर रूम में रखने लगी। मगर स्टोर रूम का दरवाज़ा उससे खुल नहीं रहा था। लाइए बाजी, ये सब सामान स्टोर में मैं रख देता हूँ, अंदर काफ़ी गर्द मट्टी होगी। इकबाल शानदी को देखता हुआ कहने लगा। वो स्टोर का दरवाज़ा खोलने पर नाक पर अपना दुपट्टा रखे खड़ी थी। उफ, यहाँ पर तो काफ़ी काट कबाड़ जमा है। स्टोर होने का ये मतलब नहीं कि उसे साफ ही नहीं रखा जाए। जाओ एक बड़ा शापर लेकर आओ, ये सारी फालतू की चीज़ें निकाल कर घर से दूर करो। शानदी स्टोर में जाते हुए इकबाल को बोली। अब वो स्टोर में जाकर टूटी बिखरी सामान का जायज़ा लेने लगी जबकि इकबाल सारा काट कबाड़ एक तरफ जमा कर रहा था। उस ट्रंक में क्या मौजूद है। एक बड़े से ट्रंक को देखते हुए शानदी इकबाल से पूछने लगी। इसमें तो नौफल भाई के पुराने कपड़े हैं, बिस्तर वगैरह मौजूद हैं। इकबाल सारा टूटा हुआ सामान शॉपर में डालता हुआ शानदी को बताने लगा। शानदी ने ट्रक खोला तो एक बदबू का बबका उसके नाक से टकराया। वो दोबारा अपना दुपट्टा मुबारक का खांसने लगी। तुम्हारे नौफल भाई को तो कबाड़ की दुकान खोल लेनी चाहिए, बिला वजह में एसपी बन गए हैं। शानदी इकबाल से बोलती हुई ट्रंक से पुराने कपड़े और बेडशीट निकालकर एक जगह जमा करने लगे। तभी उसके नज़र एक शर्ट पर पड़ी जो थोड़ी देर पहले वो बाहर निकाल चुकी थी। हैरत से उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। होफ के मारे नन्हे पसीने उसके माथे पर नमूदार हुई। ये शर्ट किसकी है इकबाल? वो इकबाल को देखे बगैर शर्ट को घूटे हुए उससे पूछने लगे जिसके फ्रंट की पॉकेट गायब थी। बाजी, ये तो नौफल भाई की शर्ट है, शायद खुरम भाई ने दी थी उन्हें, सही से याद नहीं। इकबाल शानदी को बताने लगा। शानदी को लगे उससे सांस नहीं आएगी या फिर उसका दिल बंद हो जाएगा। वो शर्ट हाथ में लिए भागती हुई नायला के कमरे में आ गई। अलमारी खोलकर छोटा सा पैकेट निकालने लगी जिसमें एन अल्फ़ाबेट की पॉकेट मौजूद थी। उस शर्ट को कांपते हुए हाथों से बेड पर बिछा कर शानदी ने लड़ते हाथों से वो पॉकेट छुपा रखने लगी। वो दिल में कितनी दुआएं कर चुकी थी पॉकेट शर्ट की ना हो, मगर 6 साल गुजरने से सिर्फ शर्ट का कलर बदरंग हुआ था। वो पॉकेट उसी शर्ट की थी। ये अनाया आंखें खोलो यार, क्या हुआ? नुमैर की आवाज़ पर अनाया का जहन बेदार होना शुरू हुआ। अनाया ने आहिस्ता आहिस्ता अपनी आंखें खोली तो खुद को बेड पर लेटा और नुमैर को अपने ऊपर झुका हुआ देखा। क्या हो गया मेरी जान, तुम ठीक हो? नुमैर अनाया की सूजी हुई आंखों पर उंगलियां फेरता हुआ पूछने लगा। वो थोड़ी देर पहले ही ऑफिस से घर आया था। घर आने के साथ ही वो सरवत के पास रूम में गया। सरवत की हालत पूछकर अपने बेडरूम में आए तो अनाया को बेवक्त सोता देखा। अनाया को उसका चेहरा बुझा बुझा देखकर उसका चेहरा काफ़ी बुझा बुझा लगा। जब भी वो उसको उठाने लगा चुकाने पर अनाया नुमैर के हाथ अपने चेहरे से हटाकर बेड से उठने लगी। क्या हुआ तुम्हें, तबीयत ठीक है तुम्हारी? अनाया को बेड से उठा हुआ देखा। कोई जवाब ना पाकर नुमैर ने उसका हाथ थाम कर पूछा। अनाया का जो उसके हाथ को पीछे हटाना नुमैर ने महसूस किया। क्या होना है मुझे? आपके सामने सही सलामत हूँ।
عنایا اس کا ہاتھ سے اپنا ہاتھ چھڑواتے ہوئے بولی۔ وہ واش روم میں چلے گئی۔ نمیر وہیں بیٹھا اس کے رویے پر غور کرنے لگا۔ نہال ابھی تک آفس میں ہی موجود تھا، وہ گھر نہیں پہنچا تھا۔ وہ صبح عنایا کو مسکراتا ہوا چھوڑ کر آفس گیا تھا۔ ابھی بھی بات سوچ ہی رہا تھا کہ اس کی نظر بیٹھ کی دوسری سائڈ نیچے فرش پر پڑی اپنی جاکٹ پر گئی۔ نمیر نے بیٹھ سے اس کو اپنی جاکٹ اٹھائی، یعنی اس کے پیچھے منال گڑ رہی تھی۔ اب اسے عنایا کا رویہ سمجھ آنے لگا۔ اس کی نظر جاکٹ کے کالر پر لپسٹک کے نشان پر گئی۔ اتنے میں عنایا بھی واش روم سے نکل کر روم میں واپس آئی۔ اب وہ نمیر کو اگنور کر کے درسے کے سامنے کھڑی اپنے بال بنانے لگی۔ تبھی نمیر ماتھے پر شکنیں لا کر اس کے پاس آیا۔ کیا کہہ رہی تھی منال تمہیں؟ نمیر اپنی جاکٹ صوفے پر اچھالتا ہوا عنایا کو دیکھ کر پوچھنے لگا، مگر عنایا ایسے بال بنا رہی تھی جیسے اسے نمیر کی آواز ہی سنائی نہ دی۔ تب نمیر نے اس کا ہاتھ سے برش لے کر ڈر سے پپٹا ہوا عنایا کا بازو پکڑ کر اس کا رخ اپنی طرف کیا۔ کیا پوچھ رہا ہوں میں، سنائی نہیں دے رہا تمہیں؟ کیا کہتی منال تمہیں؟ اب سنجیدگی سے عنایا کو دیکھتا ہوا اپنا سوال دہرانے لگا۔ سب کچھ کہہ کر گئی ہے جو آپ کے اور ان کے بیچ معلوم نہیں کب سے چلتا آ رہا ہے۔ عنایا اپنی آنکھوں کی نمی پیتی ہوئی بنا خوف نمیر سے بولی، اچھا کیا چلتا آ رہا ہے اس کے اور میرے بیچ؟ ذرا مجھے بھی تو معلوم ہو۔ نمیر اب اپنا غصہ ضبط کرتا ہوا عنایا سے پوچھنے لگا، آپ کو کچھ غلط کر کے شرم نہیں آتی؟ مگر مجھے آپ کے کارنامے آپ کے سامنے کھول کر شرم آئے گی۔ آپ کو جو پوچھنا ہے جا کر منال آپی سے پوچھ لیں۔ ضبط کی آنسو صاف کرتے ہوئے عنایا نمیر سے اپنا بازو چھڑوا کر بولے، ٹھیک ہے، اب میں پہلے اپنے کارنامے سے پوچھ کر آتا ہوں، بعد میں آ کر تمہارا دماغ درست کرتا ہوں۔ نمیر عنایا کو غصے میں بولتا ہوا کار کی چابی اٹھا کر گھر سے باہر نکل گیا۔ جتنے فریش موڈ میں وہ آفس سے گھر آیا تھا، اتنے ہی بگڑے ہوئے موڈ میں وہ منال کی خبر لینے فرمان کی طرف چلا گیا۔ کیا یار تمہیں پورے گھر میں تلاش کرا اور تم یہاں بیٹھی ہو، اور یہ کیا حلیہ بنایا ہوا ہے؟ ڈرائیور امی اور خرم کو لے کر پہنچنے والا ہوگا، کم از کم کپڑے تو چینج کر لو۔ شانزے نے ڈرائنگ روم میں صوفے پر پاؤں اونچے کیے اپنے گرد شال لپیٹے بیٹھی تھی۔ نوفل چند منٹ پہلے ہی گھر پہنچا تھا۔ یہ آج تمہارا بہت انتظار کیا، ایک پل بہت بھاری محسوس ہو رہا تھا، وقت تھا کہ گزر ہی نہیں رہا تھا۔ بلکہ آج سے نہیں، میں تو کب سے تمہارا انتظار کر رہی تھی۔ اللہ سے بہت دعائیں کی تھی میں نے کہ وہ مجھے تم سے ایک دفعہ ملوا دے۔ میری دعا کب قبول ہوئی یہ مجھے خود بھی معلوم نہیں ہوا۔ وہ نوفل کی بات سننے بغیر اپنی ہی بات کی جا رہی تھی۔ کیا مطلب ہے تمہاری ان باتوں کا؟ میں سمجھا نہیں۔ نوفل کو واقعی نہیں سمجھ میں آیا کہ شانزے اسے کیا کہہ رہی ہے۔ تمہیں معلوم تھا فرحین آپی میری بہن ہے؟ شانزے اپنے سامنے کھڑے نوفل کو دیکھا پوچھنے لگی۔ نوفل اس کی بات سن کر ساتھ اس کے چہرے کا رنگ بھی بدلا۔ یہ بات شانزے کو کیسے معلوم ہوئی؟ وہ پریشان تھا۔ ہاں، یونیورسٹی فیلو تھے ہم، آنٹی نے اس دن تصویریں دکھائی تو مجھے معلوم ہوا کہ تم فرحین کی بہن ہو۔ مجھے اس کا بہت دکھ ہے شانزے۔ نوفل ابھی سنبھل کر اصلی بات چھپاتا ہوا بولا۔ اسے شانزے کی ناراضگی کا ڈر تھا اور وہ یہ نہیں چاہتا تھا شانزے کا دل دکھے۔ یہ جیب کا ٹکڑا تمہارا ہے نا؟ نوفل شانزے نے اپنا ایک ہاتھ شال سے باہر نکالا اور اس کی طرف جیب کا ٹکڑا اچھالتے ہوئے نوفل سے پوچھا۔ نوفل نے جھکا فرش پر گرا ہوا ٹکڑا اٹھایا اور غور سے دیکھنے لگا۔ ہاں، یہ میری ہی ایک پرانی شرٹ کی جیب ہے، مگر یہ تمہارے پاس کیسے آئی؟ نوفل نے غور سے جیب کے ٹکڑے کو دیکھا اور پہچاننے کے بعد شانزے کو دیکھتے ہوئے پوچھنے لگا۔ شانزے کی آنکھوں سے اچانک آنسو ٹپکنے لگے۔ فرحین آپی کے پاس سے ملی نوفل، تم وہ مرد ہو جسے میں نے اپنی زندگی میں سب سے زیادہ پیار کیا، اور تم ہی نے میری بہن کے ساتھ۔ شانزے نے اپنی بات ادھوری چھوڑی اور اپنی شال سے دوسرا ہاتھ نکال کر جس میں پسٹل تھی۔ شانزے نہیں، میری بات سنو، میں نے فرحین۔ نوفل اس کی بات سن کر پہلے تو شاک میں آیا، مگر اس کے کچھ بولنے سے پہلے شانزے نے اس کے اوپر فائر کیا۔ نوفل فرش پر گرا۔ شانزے روتی ہوئی بھی فرش پر بیٹھ گئی۔ شانزے، یہ کیا کیا تم نے؟ اپنے شوہر کو مار ڈالا؟ بے غیرت، بے حیا، ہوش میں تو ہو تم؟ نائلہ فائر کی آواز سن کر بھاگتی ہوئی ڈرائنگ روم میں آئی۔ نوفل فرش پر اونڈے منہ گرا ہوا تھا، اس کا خون تیزی سے فرش کو سرخ کر رہا تھا اور شانزے اسے تھوڑی دور فرش پر بیٹھی آنسو بہاتی اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ پسٹل شانزے کے قریب پڑا تھا۔ تبھی نائلہ چیخ کر شانزے کو جھنجھوڑتی ہوئی پوچھنے لگی، آپی کا گناہ گار تھا یہ؟ امی، یہ میرا شوہر میری بہن کا مجرم تھا، اس کے ساتھ زیادتی کرنے والا درندہ ہی میرا شوہر تھا۔ شانزے چیخ کر روتے ہوئے نائلہ کو بتانے لگی۔ نائلہ خود بے یقینی سے سکتے کی کیفیت میں نوفل کو دیکھنے لگی۔ شانزے، اٹھو جلدی سے، اس سے پہلے کوئی یہاں آ جائے، جلدی سے چلو۔ نائلہ ایک دم ہوش میں آ کر فرش پر بیٹھی ہوئی شانزے کو اٹھانے لگی۔ نہیں، میں کہیں نہیں جا رہی۔ شانزے نفی میں سر ہلانے لگی۔ پولیس والا ہے یہ، پولیس والے پر گولی چلائی ہے تم نے؟ نائلہ اپنی قسمت کو روتی ہوئی شانزے کو سمجھانے لگی۔ میں اپنے جرم کا اعتراف کروں گی، آپ جائیے یہاں سے۔ شانزے نائلہ کو دیکھتے ہوئے کہنے لگی، میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں شانزے، خدا کا واسطہ مجھے اس عمر میں ذلیل مت کر۔ ارے میں کیسے اس عمر میں اس پگلی کو سنبھال پاؤں گی؟ چل جلدی سے، اس سے پہلے یہاں کوئی آ جائے۔ نائلہ شانزے کو گھسیٹتے ہوئے کمرے سے لے کے، کیسے ہو؟ دروازہ ناک کے بنا
نمیر منال کے بیڈ روم میں اگر صوفے پر بیتکلفانہ انداز میں بیٹھا۔ منال اس کے پرانے انداز پر مسکراتی اس کی خیریت پوچھنے لگی۔ بہت خوش، تم سناؤ کیسی ہو؟ وہ سامنے رکھی چھوٹی سی ٹیبل پر جوتے رکھا مزید ریلیکس ہوا۔ تم بہت خوش؟ تو تمہیں دیکھا میں بہت خوش۔ منال مسکراتی ہوئی ایک ادا سے اس کو دیکھا بولی، تو دور کیوں کھڑی ہو، قریب آؤ۔ وہ منال کے آگے اپنا ہاتھ بڑھا کر اس کے کہنے لگا۔ منال مسکراتی ہوئی جھٹ سے نمیر کے قریب آئی اور اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دیے دیا۔ نمیر نے اسے اپنے قریب بٹھایا۔ کیا ہوا، تمہاری بیوی نے فاصلہ رکھا ہوا ہے جو تم یوں میرے پاس آئے ہو؟ منال نمیر سے مزید چپک کر پوچھنے لگی۔ وہ فلم میں کام کر کے کافی بے باک ہو گئی تھی۔ بورنگ لڑکی ہے یار، سمجھ نہیں آتا کب کس بات پر موڈ آف کر بیٹھتی ہے۔ آدمی تھکا ہے گھر پر آتا ہے اور بیوی کا منہ بنا ہوا، سوچو کیسا فیل کرے گا بندہ۔ نمیر بدمزہ ہوتا ہوا بولا۔ منال کو اپنی چال کامیاب ہوتی لگی۔ ڈرپوک عنایت نے یقیناً منال کے بارے میں نمیر کو کچھ نہیں بولا ہوگا، الٹا نمیر سے ناراض ہو کر بیٹھ گئی ہوگی۔ تو دفع کرو، اسے اپنی ساری زندگی سے کیا ضرورت ہے اتنی لفٹ کروانے کی؟ منال بھی منہ بگاڑ کر سر چٹکتی ہوئی کہنے لگی۔ دفع ہی تو نہیں کر سکتا، بیوی جو بنا لی ہے اتنی آسانی سے تھوڑا نہ ہوتا ہے چھوڑ دینا۔ نمیر صوفے کے پیچھے اپنا سر ٹیکتے ہوئے تھکے ہوئے انداز میں منال کو کہنے لگا۔ اتنا مشکل بھی نہیں اسے چھوڑنا، ایسا کر تم یہ کام مجھ پر چھوڑ دو، 2 دن میں اسے تمہاری زندگی سے نکال سکتی ہوں۔ اتنی محبت تو میں تم سے کرتی ہوں نا۔ منال نمیر کے سینے پر اپنا خوبصورت رنگین نہانے والا ہاتھ رکھ اسے ریلیکس کرتی ہوئی بولی۔ کیسے نکال سکتی ہوں اسے میری زندگی سے؟ نمیر سر اٹھا کر اسے دیکھتا ہوا پوچھنے لگا۔ تو منال ایک ادا سے مسکرائی۔ کچھ پانے کے لیے، حاصل کرنے کے لیے ہم چھوٹی موٹی بے ایمانیاں تو کر سکتے ہیں نا۔ منال نمیر کے قریب اپنا چہرہ لاتے ہوئے کہنے لگی۔ مطلب یہ کہ میں جا کر تمہاری بیوی کو کہہ دیتی ہوں کہ ہم دونوں اسلام آباد میں ایک ہوٹل کے ایک ہی روم میں ایک ساتھ ہیں۔ منال اسے دیکھتی ہوئی بتانے لگی۔ یہ بات تم عنایت سے جا کر کہو گی یا آج صبح آلریڈی کہہ چکی ہو؟ نمیر نے اپنے سینے سے اس کا ہاتھ پکڑ کر دور جھٹکا اور کھڑا ہو گیا۔ منال تم اس حد تک گر سکتی ہو، ایسا میں نے کبھی بھی نہیں سوچا تھا۔ اپنی باتوں سے اور سوچ سے تم نے ثابت کر دیا تم ایک گھٹیا اداکارہ ہی نہیں، ایک گھٹیا قسم کی لڑکی ہو۔ نمیر کا دل چاہا وہ اس کے منہ پر تھپڑ لگاتے، نہ جانے وہ عنایت سے اپنی اور اس کی کتنی جھوٹی اور بیچی باتیں کر چکی تھی۔ بکواس کر رہی ہے تمہاری بیوی، میں نے اسے ایسا کچھ بھی نہیں کہا۔ منال کو اپنی بیوقوفی کا احساس ہوا تو فوراً بولی۔ بکواس اس نے نہیں، اس جیسی، یا پھر یہی سب بکواس جگیر نے تم نے میری بیوی سے کی ہوگی۔ ایک فلم میں ہی کام کر کے تم نے اپنا شرم اتار پھینکی ہے۔ مجھے افسوس ہو رہا ہے میں نے تم جیسی لڑکی سے ریلیشن رکھا۔ میری ایک بات کان کھول کر سن لو منال، اگر تم نے کبھی عنایت سے کوئی بھی الٹی سیدھی بات کی یا کوئی ایسی حرکت کی جس کی وجہ سے میرا اور عنایت کا رشتہ خراب ہوا تو میں تمہارا وہ حشر کروں گا جو تم نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔ نمیر منال کو بولتا وہاں سے نکل گیا۔ وہ اپنی کار میں بیٹھ کر گھر جانے کا ارادہ کر رہا تھا کہ اس کے موبائل پر نوفل کی کال آنے لگی۔ ہیلو، نمیر کا کال ریسیو کرتے ہوئے بولا۔ نمیر بھائی، میں خرم بات کر رہا ہوں، آپ پلیز ہسپتال آ جائیے، بھیا کو کسی نے جان سے مارنے کی کوشش کی ہے۔ نمیر کے لیے یہ خبر کسی شاک سے کم نہیں تھی۔ وہ اب جلد از جلد نوفل کے پاس پہنچنے کا ارادہ رکھتا تھا۔